لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل قدر مسلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ حالت تھی کہ ان کے اندر دین کی طلب تھی، دین کی تڑپ تھی، دین کی فکر تھی، اور اس طلب اور اس فکر کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے، متفکر رہا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے کہ آخر ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میرا کیا بنے؟ کہیں ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں پکڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمیشہ ستاتی رہتی تھی، فکر مند رہتی تھی. اسی لیے صبح سے لے کر کے شام تک جتنے اعمال کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کام ہوں یا بڑے بڑے کام ہوں، تمام کاموں کے سلسلے میں وہ ہمیشہ اس بات کا خدشہ اپنے آپ پہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر کے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فکر تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بنت تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تڑپ تھی. یہ طلب اور یہ فکر ہم ایمان والوں کے لیے بزرگوں بہت بڑی نعمت ہے. یہ طلب ہے، یہ تڑپ ہے، یہ فکر ہے. اسی بنیاد پر آج کچھ بڑھنے والا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن لاکھوں مسجدوں میں ایمان والے نماز کے لیے اور دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے چلے آ رہے ہیں. کس نے بلایا ہے؟ آپ دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی مسجد ہو یا بڑی سے بڑی مسجد ہو، ہر مسجد میں ایمان والے بغیر کسی پوسٹر کے، بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کسی دعوت کے چلے آ رہے ہیں. کسی بڑے سے بڑے آدمی کی شادی ہو اور ولیمے کی دعوت ہو تو لوگ اس قدر نہیں آتے، بلکہ اگر بلایا نہیں گیا اور 1 سے 2 مرتبہ 2 سے 3 مرتبہ اسے اطلاع نہیں کی گئی تو آدمی نہیں آتا ہے. بعد میں شکوے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے صرف دعوت نامہ بھجوا دیا، کیا ہمارے گھر کھانا نہیں بنتا؟ آپ کسی کو دوبارہ اطلاع کرنے کے لیے نہیں بھیجے، عین موقع پر فون کر کے اطلاع نہیں کیا، تو لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں. لیکن دیکھیں، مسجدیں ہیں، ہزار مساجد ہیں، اور اللہ کے بندے بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کسی دعوت کے تشریف لاتے ہیں. تو یہ طلب ہے، یہ فکر ہے، یہ کڑھن ہے. اور یہ طلب اور یہ فکر ہم ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی فکر دے دی ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہونے سے پہلے ہی یا اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، ذرا سی ہم اپنی ترتیب بھی اچھی کر لیا کریں، آگے آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ بہت عجیب سی بات ہوتی ہے کہ بعض صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بعض صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں،
بعض حضرات ادھر بیٹھے، جو حضرات بوڑھے ہیں، جو حضرات عمر دراز ہیں، ان کے لیے عذر ہے کہ وہ دیوار کی ٹیک لگائیں گے، ان کے لیے عذر ہے کہ وہ ذرا ہٹ کر کے بیٹھیں گے، تو کسی کو کرسی لگتی ہے بیچارے کرسی پر بیٹھیں گے۔ لیکن جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے وہ بھی الگ الگ بیٹھ رہے ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ دین کی طلب سے ہٹ کر کے بات ہے کہ گویا کہ ایک طرح سے طلب بھی ہمارے اندر موجود ہے اور ایک طرح سے طلب ہے بھی نہیں۔ طلب تو یہ ہے کہ آذان ہوتے ہی ہم پہنچ گئے، اور طلب اس لیے نہیں ہے کہ اس طرح بیگانے ہو کر کے بیٹھ گئے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیسا خطبہ ہوگا، کیسے نماز ہوگی، کچھ مطلب نہیں ہے، بس آ گئے ہیں، نماز کھڑی ہوگی، نیت باندھیں گے، کیا پڑھے گا امام، کیسی قرات کرے گا، کیسے رکوع کرے گا، کیسے سجدہ کرے گا، کوئی مطلب نہیں۔ ہم بھی رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، 2 رکعت ہوئی، سب سے آخر میں آئے تھے، سب سے پہلے نکل گئے۔ تو یہ دین کی طلب کے منافی بات ہے، اس کے خلاف بات ہے۔ اس لیے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم ان چیزوں کی بھی باریک باریک چیزوں کی بھی نشاندہی کر کے اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ طلب اور یہ فکر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دے۔ طلب اور فکر ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو صحابہ بنایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم روایت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت پرانی بات ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ نافق حنظلہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے بھی کہنے لگے کہ صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہے، جنت کی باتیں ہوتی ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو دل کی کیفیت عجیب سی ہوتی ہے، بس آخرت کی طلب ہوتی ہے، جنت کی طلب ہوتی ہے، جہنم سے بچنے کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن ابوبکر بات یہ ہوتی ہے کہ جب گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، تو پھر دین کی طلب ختم ہو جاتی ہے، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں حضرات گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی ہے کہ حنظلہ گھبراؤ نہیں، یہ جو تمہارے اندر فکر لگی ہے، یہ طلب لگی ہے، یہ تڑپ لگی ہے، یہ کوڑھل لگی ہے، یہی تو اصل دین ہے۔ اسی طلب کی وجہ سے، اسی فکر کی وجہ سے اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ تو یہ طلب اور یہ فکر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے، صحابی رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم الشان صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد اس نبی میں، اس امت میں کسی کو نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی عظیم الشان شخصیت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے، اس گلی سے نکل لیتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا ہے کہ جنت میں تمہارا محل ہے، مجھے غیرت آئی کہ تمہارے محل میں داخل ہو۔ تو ایسے عظیم الشان صحابی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں نے تمہارا گھر جنت میں دیکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی اس امت میں نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا کرتے تھے کبھی، اور فرمایا کرتے تھے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کے نام آپ کو بتلائے تھے اس میں میرا نام تو نہیں تھا، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب السر کہا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام بتلا دیے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتلا دو، صرف مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ کن لوگوں کی لسٹ آپ کو دی گئی ہے کہ منافقین یہ ہے، منافقین یہ ہے،
میں تمام لوگوں کی فہرست جاننا نہیں چاہتا، حذیفہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی فہرست اور جن لوگوں کا نام تمہیں بتلایا تھا اس نام میں میرا نام تو نہیں تھا۔ یہ فکر تھی، یہ طلب تھی، یہ کوہن تھی، یہی روشنی جلتی رہے اور یہی شمع جلتی رہے اور یہی روشنی منتقل ہوتی رہے بزرگوں۔ اسی لیے جمعوں میں کچھ باتیں عرض کر دی جاتی ہے دین کی، ورنہ یہ کوئی ایسا روزانہ کا معمول نہیں ہے کہ بس ایک کام ہے اس کو کیا جائے، ایک آدمی بیٹھے اور وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرے اور پھر آپ حضرات سنیں اور کہنے والا بھی چلا جائے، سننے والا بھی چلا جائے۔ بس جمعہ کے دن آ کر کے بیٹھ گئے، ایک آدمی کہہ لیا، ایک چند لوگ سن لیے، چلے گئے، کھانا پوری نہیں ہے بزرگوں۔ یہ بات اس لیے ہے کہ ہمارے اندر ذرا سی طلب پیدا ہو جائے، ذرا سی کڑھن پیدا ہو جائے کہ کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں طلب تھی، کڑھن تھی، اور ان کا جینا اور ان کا مرنا جو تھا بزرگوں وہ صرف اسی بنیاد پر تھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودگی مجھے حاصل ہو جائے۔ طلب لے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، میں نے چند ہفتے پہلے اس واقعے کو ذکر بھی کیا تھا مرکز کی مسجد میں، آپ حضرات بھی سن لیں اس مناسبت سے کہ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام مزینہ ہے، قبیلے کا نام مزینہ ہے اور ایک گاؤں بستی ہے، وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ ان کا نام عبد العزیٰ تھا، نوجوان صحابی تھے، نوجوان لڑکے تھے، والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو ایمان میں داخل فرمایا اور فرمایا کہ تم نوجوان ہو، ابھی کم عمر ہو، ابھی اپنے علاقے میں چلے جاؤ، اپنے گاؤں میں چلے جاؤ اور کچھ دنوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھنا، اور جب بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے اور موقع سازگار ہوگا، ماحول سازگار ہوگا تو تم اپنے ایمان کا اعلان کر دینا، ابھی جاؤ ایمان کو چھپائے رکھنا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر فرمایا کہ نوجوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناگوار حالات آئے، ناسازگار حالات پیش آئے اور یہ ایمان سے خدا نخواستہ متنفر ہو جائے، الگ ہو جائے، حالات کو برداشت نہ کر سکے، نامناسب اور ناگوار حالات کو سہ نہ سکے اور ایمان سے پھر جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے طور پر ان سے فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اور اپنے قبیلے میں رہنا، جب مناسب ماحول آئے گا تو میں تمہیں کہوں گا تو تب ایمان کا اعلان کر دینا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے، کچھ زیادہ عمر نہیں ہے، اپنے قبیلے میں گئے۔ اپنے قبیلے میں جانے کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ چچا نے دیکھا کہ جب سے یہ مدینہ گیا ہے اور مدینے سے واپس آیا ہے، اس کے عادات کچھ بدلے ہوئے نظر آ رہے۔ پہلے جو اس کی عادتیں تھیں، پہلے جو اس کی کیفیتیں تھیں، وہ کیفیتیں تبدیل ہو گئی ہیں، وہ عادتیں تبدیل ہو گئی ہیں، اور انہوں نے محسوس کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عبداللہ ایمان قبول کر چکا ہے۔ لہذا جب اس نے دیکھا اپنے بھتیجے کے اندر کہ کچھ تبدیلیاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے کچھ بدلے نظر آتے ہو، تمہارے حالات میں کچھ فرق نظر آ رہے ہیں، کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جب ایمان اس زمانے میں نوجوان بھی قبول کیا کرتا تھا تو زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی تھی، رفتار میں، گفتار میں، انداز میں، چال میں، طور طریقے میں، کھانے پینے میں، بات کرنے کے انداز میں، نگاہوں میں، زبان میں، کان میں، تمام چیزوں میں تبدیلی آ جاتی۔ اس طرح آج ہمارے پاس دنیا آ جائے، کسی آدمی کے پاس پیسے آ جائے تو پھر اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، پہلے جس گھر میں رہتا تھا، پیسے آ جانے کے بعد تبدیلی کی فکر، گھر بدلنا چاہیے،
بچے معمولی اسکول میں پڑھتے تھے، کم فیسوں والے اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول کی تبدیلی ہو جاتی ہے، معمولی گاڑی تھی گاڑیاں تبدیل کر لی جاتی ہے، اور تمام چیزوں میں تبدیلی چاہتا ہے انسان، نشست و برخاست بدل دیتا ہے کہ کیسے لوگ میں بیٹھتا تھا، پہلے غریبوں میں بیٹھتا تھا، اب شان کے خلاف ہے، غریبوں میں نہیں بیٹھ سکتا، پہلے جھوپڑپٹی میں رہتا تھا اب نہیں رہ سکتا، پیسے جو آ گئے ہیں اب جانا ہے اونچی سوسائٹی میں رہنا ہے، اونچے علاقے میں رہنا ہے، اونچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو جس طرح آج دنیا آنے کے بعد ہمارے اندر بزرگوں تبدیلی آتی ہے، ہماری نشست و برخاست میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے رہنے سہنے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جب ان کے اوپر عرب کی وہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ وہ نوجوان بچہ ہو یا نوجوان بچی ہو یا جوان آدمی ہو یا جوان عورت ہو، بوڑھا مرد ہو یا بوڑھی عورت ہو، جب وہ ایمان قبول کر لیا کرتے تھے تو ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جایا کرتی، ان کے فیصلے بدل جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فیصلے بدلے ہیں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد ان کے حالات بدل جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے فرعون نے جادوگروں کو تیار کیا، جادوگروں کی ایک بڑی جماعت ہے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری جماعت آئی ہوئی ہے، فرعون سب کو تیار کر کے لایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تنہا ہے، ساتھ میں بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہے، بس دو لوگ ہیں، اور ادھر پوری جماعت ہے، بادشاہت کی طاقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں اپنے اژدہا کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جادوگروں کے سانپوں کو نگلنا شروع کیا۔ تو لوگ کیونکہ فن کے ماہر تھے، صحیح معنوں میں جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے کہ کوئی جادو سے لکڑی کو اژدہا بنائے اور وہ اژدہا دوسروں کو ہمارے جادو کیے ہوئے سانپوں کو نگلنا شروع کر دے، رسیوں کو نگلنا شروع کر دے، ایسا تو ہوتا نہیں، یہ فن کے خلاف ہے۔ جو آدمی جس چیز کا ماہر ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر نہیں، صحیح معنوں میں اللہ کے نبی ہے، تو انہوں نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں تو ایمان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب۔ فرعون کے سامنے کہا، فرعون جو اس وقت پوری دنیا پر حکمرانی کرتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر رہا تھا، اس کے سامنے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ فرعون نے کہا جانتے ہو اس جرأت کی سزا کیا ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے اس ایمان لانے کی وجہ سے تم پر کون سی کیسی حالات آئیں گے اور کیسی تکلیفوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر تھے اور جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، قرآن نے فرعون نے جو دھمکی دی ہے اس کو نقل کیا۔ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ کہ اے جادوگروں سنو، ہم تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف جانب سے کاٹیں گے، ایک ہاتھ کو کاٹا جائے گا، دوسرے پاؤں کو کاٹا جائے گا، اور کاٹنے کے بعد ہی نہیں چھوڑیں گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ پھر جتنے جادوگر ہو تمام کے تمام جادوگروں کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اور اس کے بعد تیر برسائے جائیں گے، ہاتھ کٹا ہوگا، پاؤں کٹا ہوگا، اور اس کے بعد تمہیں لٹکایا جائے گا، اور لٹکائے جانے کے بعد تم پر تیروں کی بوچھار کی جائے گی، اور اس کے بعد تمہیں سولی پر دی جائے گی۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مارنے سے پہلے تمہیں کئی مرتبہ مارا جائے گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ بس اتنا ہی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے، بہت کرو گے تو موت کی گھاٹ اتار دو گے، بہت کرو گے تو ہاتھ کاٹ دو گے، بہت کرو گے تو پاؤں کاٹ دو گے۔ کہا کہ ہم نے بہت بڑے مقصد کے تحت ایمان قبول کیا ہے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہم ان پریشانیوں کو برداشت کریں۔ تو بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب جادوگر لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے، ان کے اندر بھی ایسی طلب پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر بھی ایسی فکر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، یہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، یہ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں کچھ دنوں کی ہے، کچھ لمحات کی ہے، ان پریشانیوں کے ختم ہونے کے بعد اور ان تکلیفوں کے دور ہو جانے کے بعد ہمیشہ کی راحت ہے، ہمیشہ کا آرام ہے۔ یہی فکر تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور جمعوں میں جو آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے
کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بزرگوں، مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے اندر یہ فکر ذرہ برابر بھی آ جائے، ذرا سی بھی ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے، ذرا سی بھی پڑھن پیدا ہو جائے۔ ہزاروں ہفتے ہو گئے، سینکڑوں ہفتے گزر گئے، ہزاروں دن گزر گئے، اور نہ جانے کتنے مہینے گزر گئے، کتنی رمضانیں گزر گئی، لیکن جیسے تھے آج بھی ویسے ہی ہے۔ جتنی سالیں پہلے گزرنے والی تھی، جب 20 سال کے ہم تھے، 25 سال کے ہم تھے، آج کتنے سال گزر گئے، 60-70 سال گزر گئے، آج بھی وہی کیفیت ہے۔ تو بزرگوں، ہمارے لیے دینی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونا لازمی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ لازمی طور پر ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے مسجد میں آنے کے آداب ہے۔ آج ہم صبح سے لے کر کے شام تک کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ترک کر بیٹھے۔ اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز سکھلائی، پاکی کے آداب سکھلائے۔ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے نظافت و پاکیزگی، کہ نظافت انسان اختیار کرے، پاکیزگی اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ کیسے اٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ بزرگوں، کوئی آدمی سو رہا ہے تو پاکیزگی کی حالت میں سوئے، ناپاکی کی حالت میں نہ سوئے، وضو کر کے سوئے، کہ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو اسی طرح سونے جاؤ تو وضو کر کے سو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو سوتے ہو اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ ہم باوضو سوئے، ہم ناپاکی کی حالت میں، اب تو وضو کی بہت دور کی بات ہو گئی، اب لوگ تو ناپاک ہی سونے لگے کہ غسل کرنے کی حاجت ہے، غسل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک مسلمان ہے، ایک ایمان والا ہے اور دھڑلنے سے سو رہا ہے اور بستر پر ناپاکی کی حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے اور بغیر کسی مجبوری کے ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتنی عجیب بات ہے اور کتنی بنیادی بات ہے کہ ہم لوگ جمعہ کے دن آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر دین کی طلب، دین کی فکر، دین کی کڑھن نہیں پیدا ہو رہی کہ کس طرح ہم سیکھ لیں کہ ہمیں سونا کیسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں ہمیں بزرگوں بتلائی ہے کہ ہم سو رہے، اب اٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغسلن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، کہ کوئی آدمی جب اپنے نیند سے بیدار ہو جائے، جب اٹھے سو کر کے، تو فوراً بالٹی میں ہاتھ نہ ڈالے، پانی کے بالٹی میں، بلکہ پہلے جگ وغیرہ سے پانی کو نکال لے، برتن سے پانی کو نکالے، اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے، اس کے بعد بالٹی میں ہاتھ ڈالے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نہیں جانتے کہ رات تمہارے ہاتھ نے کہاں گزارا ہے، ناپاکی لگی ہوگی، نجاست لگی ہوگی، گندگی لگی ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ استنجا خانے میں جانا ہے، وضو خانے استنجا کرنے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، بائیں پاؤں سے جانا ہے، دعا پڑھتے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے اور بیت الخلاء میں جانے کے بعد وہ دعا نہیں پڑھتا، اللہ کا نام لے کر کے داخل نہیں ہوتا، تو شیطان اس کے صدر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے مستور اعضاء سے، پوشیدہ اعضاء سے کھیل کھیلتا ہے۔ کیسی بات ہے، لیکن ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو ہے جو بیت الخلاء جاتے وقت بیت الخلاء کی دعا یاد رہتی ہیں۔ طریقے بتلائے گئے، سنتیں بتلائی گئی کہ بیت الخلاء میں جا کر کے بات نہیں کرنا ہے، بلا ضرورت کھنکھارنا نہیں ہے، بلا ضرورت کھانسنا نہیں ہے، بلا ضرورت بات چیت کرنے سے منع کیا گیا، قبلہ کی رخ نہیں کرنا ہے، قبلہ کی طرف پیٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ تمام چیزوں کی ہمیں تعلیم دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ پاکیزگی اور طہارت اور نظافت، یہ تمام چیزیں جو ہے ہم بیٹھ کر کے سیکھیں، سمجھیں، تمام چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیکن دین کا علم اور دین کی بنیادی باتیں جو روز مرہ کی ضرورت ہے اور روز مرہ جس سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، وہ چیزیں ہم کب سیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کی بھی تعلیم فرمایا کہ جب تم لعان مت بنو، یعنی ایسے لوگوں میں سے مت بن جاؤ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ 3 لعنت والی چیزوں سے بچو، ایک راستے، دوسرے سایہ دار درخت
اور تیسرا پانی لینے کی جگہ ان تینوں جگہوں پر استنجا پیشاب کر کے اس کو گندا مت کر دو اور گندا کر کے لعنت کا مستحق مت بنو۔ اگر راستے پر گندگی کرو گے، سائے دار جگہ پر گندگی کرو گے، جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں یا پانی رکھتے ہیں، پانی حاصل کرتے ہیں، اس کو گندا کرو گے تو لوگ تمہیں لعنت کریں گے، تمہیں گالیاں دیں گے۔ ایسی چیزوں سے بچو۔ تو معاشرے کو، گھر کو پاک صاف رکھنا، گھر کو نظافت کے ساتھ رکھنا، گھر کے اندر پاکیزگی کا اہتمام کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج ہمارے گھروں کی حالت بھی گندی ہو گئی، گھر بستر گندے ہیں، تکیے گندے ہیں، بیت الخلاء گندے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان گندگیوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہمارے صحت کے اوپر فرق پڑتا ہے اور ہمارے ایمان کے اوپر، ہمارے اعمال کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پاک صاف رکھنے کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو پاک رکھنے کی، جگہ کو پاک رکھنے کی، ایک نظافت تو وہ ہے، ایک پاکیزگی تو وہ ہے جو انسان کے بدن سے متعلق ہے کہ انسان اپنے بدن کو پاک رکھے، انسان کو دکھتا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جو دکھتے ہیں ایسی ناپاکیوں سے بھی پاک رکھنے کا حکم ہے۔ انسان ناخن کو صاف کرے، ناخن کاٹے، بالوں کو صاف کرے، بال کو بہت زیادہ بڑا رکھنا، ناف کے بال کو بڑا کرنا، بغل کے بال کو بڑا کرنا، ناف کے نیچے کے بال کو بڑا کرنا، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے کہ یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ انسان پاکیزگی کو اختیار کرے، انسان صفائی کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبا ایک گاؤں ہے، وہاں کی لوگوں کی تعریف فرمائی کہ وہ لوگ پاکیزہ ہیں اور پاکیزگی کو پسند فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی کہ رزق کی تنگی ہے اور رزق میں بہت زیادہ تنگی محسوس کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت پر دوام اختیار کرو، پاکیزگی پر دوام اختیار کرو، ہمیشہ باوضو رہا کرو، رزق کی تنگی سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ ہر موقع پر نماز پڑھنی ہے، اس وقت بھی وضو سے رہو، تلاوت کرنی ہے، اس وقت بھی وضو سے رہو، طواف آدمی کرتا ہے اس وقت بھی باوضو رہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، تلاوت کا موقع نہیں ہے، ذکر و اذکار کا موقع نہیں ہے، طواف کرنے کے لیے آپ نہیں گئے، لیکن آپ عام حالات میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ماحول میں بھی طہارت سے رہو، پاکیزگی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں وسعت عنایت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاکیزگی نصیب فرمائیں گے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، گندگیوں سے بچنا، یہ تمام چیزیں جو ہے بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ جو یہ دو قبر والے ہیں، ان دو قبر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو قبر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بہت بڑی غلطیاں یہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں عذاب اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں عذاب اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ چغل خوری کیا کرتا۔ تو یہ دو بنیادی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلائی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو قبر والوں کو عذاب اس لیے دے رہے ہیں کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب معمولی سے چھینٹے ہوتے ہیں، آدمی استنجا کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، اور استنجا پیشاب کرنے کے بعد معمولی چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑتے ہیں، انسان توجہ نہیں کرتا، دھیان نہیں کرتا، اور اس چھینٹوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ آدمی کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ معاملہ آخر تک چلے گا۔ جو آدمی پیشاب سے اور اس گندگیوں سے اپنی حفاظت نہیں کرے گا، اپنے کپڑوں کو نہیں بچائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ امت کی تعلیم کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلایا۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو جمعہ میں بیٹھ کر کے پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پہلے آ کر کے آج جو عنوان میں نے شروع کیا تھا اس پر باتیں نہیں ہو سکی، لیکن جو باتیں آ چکی ہیں اللہ کرے کہ اس پر بھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق ملے کہ
ہم دین کی معمولی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ صبح کو اٹھنے سے لے کر کے شام کے سونے تک جتنے اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان تمام اعمال کو سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں۔ کتابیں موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، دین کے جانکار موجود ہیں۔ جو لوگ دین کی جانکاری رکھتے ہیں ان سے معلوم کریں، کتابیں لیں۔ دین کی کتابیں پڑھنا گویا کہ آج کے زمانے میں بالکل اجنبی سی بات ہو گئی ہے۔ اب لوگ دین کی کتابیں پڑھتے نہیں۔ پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے، ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا، آپ جو بوڑھے لوگ ہیں اور زیادہ عمر کے لوگ ہیں، آج بھی ان کی عادت یہ ہے کہ سرہانے میں کتابیں ہوتی ہے، کوئی کتاب پڑھیں گے پھر سوئیں گے، کوئی کتاب دیکھیں گے پھر کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے سے پہلے پھر کوئی کتاب دیکھیں گے۔ تو یہ طریقہ پہلے چلا آیا کرتا تھا کہ آدمیوں کے اندر، عورتوں کے اندر کتابوں کے پڑھنے کا معمول تھا ہر موقع سے۔ جس طرح آج ہماری عادت جو ہو گئی ہے موبائل کی، کہ کھانے سے پہلے بھی موبائل ہے، کھانے کے بعد بھی موبائل ہے، سونے سے پہلے بھی موبائل ہے، اور اٹھتے ہی جیسے ہی ہم اٹھے تو سب سے پہلے ہاتھ ہم موبائل کی طرف بڑھاتے ہیں۔ یہ جو آج ہماری کیفیت بنی ہے، ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بوڑھوں کی یہ عادت تھی کہ وہ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بزرگ لوگ کتاب سرانے میں رکھ دیتے تھے اور کتاب کے اوپر سر جاتا تھا تو افسوس کیا کرتے تھے کہ میں نے کتاب کی بے ادبی کر دی، کتاب کی بے حرمتی کر دی۔ یہ سب قصہ پارینہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب جب نئی نسل آئے گی تو نئی نسل کو یہ سب چیزیں معلوم نہیں ہوگی، خود مجھے نہیں معلوم ہوگا، مجھ سے جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ بوڑھے لوگ یہ تہذیب اور یہ باتیں اور یہ تعلیم اور یہ تمام چیزیں جو پہلے سے انہوں نے سیکھا تھا اور میراث میں ان لوگوں نے لے کر کے آئی تھی، یہ تمام اپنے قبروں میں لے کر کے چلے جائیں گے اگر ہم ان باتوں کی حفاظت نہیں کی، ان چیزوں کی حفاظت نہیں کی۔ کتابوں کا پڑھنا، دین کی باتوں کا سیکھنا، دین کی باتوں کا مذاکرہ کرنا چلے گئے، ختم ہو گئے کہ دسترخوانوں پر کھانے سے پہلے کی سنتوں کا مذاکرہ ہو، سونے سے پہلے بستر پر سنتوں کا مذاکرہ ہو سونے کا، اسی طرح تمام چیزوں میں سنتوں کا مذاکرہ ہوا کرتا تھا۔ وہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر دین کی طلب اور دین کی فکر پیدا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بات عرض کرنے کی شروع کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمیشہ اور ہر لمحہ صبح سے لے کر شام تک اس بات کی فکر ہوا کرتی تھی کہ آخر میں جو عمل کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میں جو یہ عمل کر رہا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ چھوٹا عمل ہو جب سوچا کرتے تھے، بڑا عمل ہو جب سوچا کرتے تھے، دن میں کیا کرتے تھے جب سوچا کرتے تھے، رات میں کیا کرتے تھے جب سوچا کرتے تھے۔ یہ فکر اور یہ طلب تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیاب ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے اندر بھی جمعوں کے باتوں سے، اسی طرح دینی مجلسوں سے، کتابوں کے ذریعے سے یہ فکر پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔